ایصال ثواب کا بہتر طریقہ کیا ہے؟ ہمارے یہاں بڑے لچھے دار گفتگو ہوتی ہے، بہت ساری چیزیں بیان کی جاتی ہے، اور ایصال ثواب کرنا چاہیے، ایصال ثواب کرنا جائز ہے، مستحب ہے، اس پہ لمبی چوڑی دلیلیں بھی دی جاتی ہے۔ بالکل جائز ہے، بالکل درست ہے، دلیل اپنی جگہ۔ ایصال ثواب کیا ہے؟ ہم جو بھی نیک کام کرتے ہیں اس کا اجر، اس کا بدلہ اللہ کی طرف سے جو ہمیں ملنا ہے، ہم اللہ تبارک و تعالی سے دعا کر کے وہ بدلہ اپنے دنیا سے جانے والے مرحومین کے لیے پیش کرتے ہیں۔ اسی اجر پیش کرنے کا نام ایصال ثواب ہے۔ ایصال مانے پہنچانا، ثواب مانے اجر، بدلہ، ثواب مانے بدلہ، جو کچھ ہم نے کیا اس کا بدلہ جو ہمیں ملے گا، اس بدلے کو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے عرض کر کے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کر کے اپنے مرحومین کے نام کر دینا، اس کو ایصال ثواب کہتے ہیں۔ بعض جگہوں پہ یہ دیکھا گیا ہے کہ لمبی لمبی لسٹیں تیار ہوتی ہیں، اتنے مرتبہ قرآن پڑھا گیا، اتنے مرتبہ فلاں سورہ، اتنے مرتبہ درود، اتنے مرتبہ تسبیح۔ یہ بالکل صحیح ہے، پڑھنا ہی چاہیے۔ آپ پڑھتے ہیں اور اپنے مرحومین کے نام ثواب پہنچاتے تو یقیناً ثواب پہنچتا ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ ثواب نہیں پہنچتا، ضرور ثواب پہنچتا ہے۔ لیکن اس کے لیے لوگ کیا کرتے ہیں؟ مولانا کو تلاش کرتے ہیں، حافظ کو تلاش کرتے ہیں، مفتی کو تلاش کرتے ہیں، پڑھے لکھے لوگوں کو تلاش کرتے ہیں، پرہیزگار لوگوں کو تلاش کرتے ہیں کہ یہ ایصال ثواب کر دیں۔ اور خود اگر کہا جائے تو جواب ہوتا ہے کہ ہمیں تو ایصال ثواب کرنے آتا نہیں۔ ایصال ثواب کا آسان طریقہ کیا ہے؟ ایصال ثواب کا آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ نے جس وقت جو کچھ بھی پڑھا، جو کچھ بھی نیکی کی، جو بھی اچھا کام کیا، قرآن کی تلاوت کی، درود شریف پڑھا، تسبیحات پڑھی، سورتیں پڑھی، آیتیں پڑھی، جو کچھ بھی آپ نے پڑھا، قرآن شریف پڑھا، جو کچھ بھی آپ نے پڑھا، پڑھنے کے فوراً بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا کرے کہ مولا یہ چیزیں جو ہم نے پڑھی ہے اس میں کوئی کمی ہو گئی ہو معاف فرما دے، اور اس میں جو بھی اچھی چیزیں، یعنی جو بھی چیزیں ہم نے پڑھی ہے قرآن کی صورت میں، درود کی صورت میں، تسبیح کی صورت میں، تحلیل کی صورت میں، تکبیر کی صورت میں، کلمے کی صورت میں، مولا اسے اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما، اسے قبول فرما، مولا اسے قبول فرما، اور اس کا جو اجر ہے، اس کا جو ثواب ہے، وہ اجر و ثواب پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نظر ہے، قبول فرما۔ ہم حضور کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ حضور کی بیویاں، ازواج مطہرات، حضور کی اولاد، اہل بیت اطہار، صحابہ، صحابیات، تابعین، تابعیات، ائمہ مجتہدین، اولیاء کاملین، علماء، فقہاء، صوفیاء، محدثین، تمام عام مسلمان، مرد، عورت، بوڑھے، بچے، بالغ، نابالغ، سب کی بارگاہ میں نظر کرتے ہیں، مولا قبول فرما۔ مولا فلاں کے حق میں خصوصیت کے ساتھ اپنے والد کے حق میں، یا دادا کے حق میں، یا بہن کے حق میں، یا بھائی کے حق میں، یا جس کے لیے بھی آپ ایصال ثواب کرنا چاہیں اس کا نام لے لیں کہ فلاں کے حق میں خصوصیت کے ساتھ مولا ہم اس کا ثواب نظر کرتے ہیں، قبول فرما۔ یہ ہے ایصال ثواب۔ تو جب بھی آپ پڑھیں اتنا کہہ دیں کہ مولا یہ چیزیں ہم نے پڑھی ہے، اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اور اس کا ثواب جو ہے نا، اس کا اجر ہے، فلاں کی بارگاہ میں بھی مولا ہم پیش کر رہے ہیں، تو قبول فرما اور انہیں اس کا اجر عطا فرما۔ یہ ایصال ثواب ہو گیا۔ اس کے لیے نہ عالم کی ضرورت ہے، نہ مفتی کی ضرورت ہے، نہ حافظ کی ضرورت ہے، نہ کسی اور کی ضرورت ہے۔ ہر آدمی جو کلمہ پڑھنے والا ہے، ہر آدمی جو مسلمان ہے، چاہے وہ جس پوزیشن میں، جس حالت میں ہے، اگر وہ چند کلمات بھی پڑھ سکتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کے کہتا ہے کہ اللہ ہم نے جو بسم اللہ پڑھا ہے اس کا جو اجر ہے اس کا اجر فلاں کو پہنچا دے، یہ ہو گیا ایصال ثواب، یہ ہو گیا فاتحہ۔ اس کے لیے نہ اگربتی کی ضرورت ہے، نہ موم بتی کی ضرورت ہے، نہ سامنے میں کھانا کی ضرورت ہے، نہ پانی کی ضرورت ہے، نہ شیرنی کی ضرورت ہے، کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ ہاں اگر کوئی رکھ دیتا ہے تو اس میں بھی قباحت نہیں ہے، اس میں بھی ممانعت نہیں ہے، وہ ناجائز نہیں ہو جائے گا، لیکن ضروری حصہ ایصال ثواب کا نہیں ہے۔ ہاں رکھ دے، عمومی طور پہ لوگ رکھ دیتے ہیں، لا کر ہی فاتحہ کرواتے ہیں، تو فاتحہ تو ہو جائے، بالکل درست ہے، لیکن بغیر رکھے فاتحہ نہیں ہوگا تو پھر یہ نظریہ غلط ہو جائے گا، بغیر رکھے ایصال ثواب نہیں ہوگا تو پھر یہ نظریہ غلط ہو جائے گا۔ بس ایصال ثواب صرف اس چیز کا نام ہے کہ آپ نے کسی چیز کو پڑھا، جو بھی نیک کام کیا،
اس نیک کام کے بدلے کے طور پہ آپ اللہ سے یہ دعا کریں کہ مولا تعالیٰ ہم نے جو یہ نیکی کی ہے اپنی بارگاہ میں قبول فرماؤ، اس کا جو اجر ہے فلاں کو عطا فرما دے۔ یہ ہو گیا ایصال ثواب، یہ ہو گیا فاتحہ، یہ ہو گیا ایصال ثواب، یہ ہو گیا فاتحہ۔ اس کے لیے کسی کی ضرورت نہیں ہے، ہر آدمی چاہے عالم ہو کہ غیر عالم ہو، متقی ہو کہ غیر متقی ہو، مرد ہو کہ عورت ہو، بوڑھا ہو کہ بچہ ہو، جوان ہو، کوئی بھی ہو یہ ایصال ثواب کر سکتا ہے۔ ایصال ثواب کا یہ طریقہ ہے۔ اس طریقے کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے اور عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ کہیں بھی رہیں، جس حال میں رہیں، اور جب بھی کہیں سے گزرے، کسی قبرستان سے، کسی مزار سے، کسی قبر سے، یا کسی مسلم بستی سے، عمومی مسلمان کی بستیوں میں قبرستان وغیرہ ہوتے ہیں، تو آپ چند صورتیں پڑھ لیں، قل شریف پڑھ لیں، قل اللہ شریف پڑھ لیں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ مولا جو صورتیں ہم نے پڑھی ہے، درود شریف پڑھ لیں، جو درود ہم نے پڑھا ہے، مولا اس کا جو اجر ہے، مولا اس سے پہلے تو قبول فرما اپنی بارگاہ میں، اور اس کا جو اجر ہے اس بستی کے رہنے والے اور اس بستی سے گزر جانے والے جو مسلمان ہیں ان کے حصے میں عطا فرما۔ بس ایصال ثواب ہو گیا، فاتحہ ہو گئی۔ تو یہ ہے ایصال ثواب کا طریقہ۔